بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرماتا ہے انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ بے شک یہ کتاب عزیز ہے، عزت والی کتاب ہے، باطل اس کی طرف نہیں آ سکتا، راہ نہیں پا سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اور یہ کتاب اتاری ہوئی ہے کس کی طرف سے؟ حکمت والے رب کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو حمید ہے، جو سراہا گیا ہے، جس کی تعریف ہوتی ہے زمین و آسمان میں، اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کتاب ہدایت ہے، عزت والی کتاب، ہدایت والی کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے سیدھی راہ ہے، سب سے سیدھا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہر سطح پر ہمیں تعلیم فراہم کرتا نظر آتا ہے، ہر سطح پر ہمیں یہ منبع ہدایت نظر آتا ہے۔ آپ انفرادی سطح کو دیکھیں یا اجتماعی سطح کو دیکھیں، آئلی کو دیکھیں، عمرانی کو دیکھیں، قومی ہو یا بین الاقوامی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، ثقافتی ہو، اخلاقی ہو، کسی بھی سطح پر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی شعائیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آفتاب جہاں تاب، یہ آفتاب عالم تاب ہے، اپنی کرنیں بکھیرتا نظر آتا ہے۔ جو اس قرآن کو جس زاویے سے پڑھتا ہے اس میں سے وہ موتی نکال کے لے آتا ہے۔ ہر سطح پر یہ قرآن، اور اس کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ تفاسیر میرے اس دعوے پر گواہ ہیں، شاہد عدل ہیں کہ اس کی ہر زاویے سے، جو میں نے زاویے ذکر کی ہیں، ان زاویوں سے اس کی باقاعدہ تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے سامنے تو جی بالکل فرمایا ہے نا۔ اور پریکٹیکلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ قرآن کا دعویٰ ہے، سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ لوگوں نے ثابت کر دکھایا کر کے۔ وہ کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ آپ پڑھیں بالکل عجائب لا تنقضی، اس کے عجائب نہیں ختم ہوتے، یہ قیامت تک ختم ہونے والے نہیں۔ جو بھی اس کے اندر غور کرے گا، تفکر کرے گا، تدبر کرے گا، نئے سے نئے موتی نکال کے لائے گا اور بکھیر دے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی راہ ہمیں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے پوری انسانیت کو، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کو ھدی للناس فرمایا گیا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہر سطح پر ہدایت ہے۔ جو سطح میں نے پہلے ذکر کر دی وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ سطح جتنی سطح جس سطح کا ذکر کریں گے آپ کو اس سطح پہ قرآن کی ہدایت نظر آئے گی۔ کوئی سطح ایسی نہیں کہ جس سطح کا ذکر کیا جائے اور وہاں پر قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ الکتاب ہے، یہ الفرقان ہے۔ یہ الفرقان فیصلہ کرنے والا کی طرف دوڑ کر آیا، بالکل پڑھ لیا وہ اس کا ہو یہ گیا۔ بالکل ایسا ہی اس کا ہوگا۔ اور آپ جو ہے وہ بایوگرافیز پڑھ لیں ان لوگوں کی کہ جو لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ اکثر جس بات کو بیان کرتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہدایت پا جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ وہ کتاب، اللہ کا وہ کلام تو ہدایت فراہم کرتا ہے انسانیت پر۔ سب سے بڑا احسان اس کا یہ کہ اس نے ہدایت فراہم کی، اس آخرت کی ہدایت بھی فراہم کر رہا ہے کی ہے اور دنیا کی ہدایت بھی فراہم کر رہا ہے، دونوں جگہ فوز و فلاح فراہم کر رہا ہے۔ پھر یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی دے رہا ہے تسخیر اور تحقیق کی بھی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اپنی طرف سے، سب مسخر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دعوت بھی دیتا ہے کہ دعوت دے رہا، دیکھو اب غور کر، جب لوگ غور کرتے ہیں تو غور کر کے لوگ جو ہے کوئی اس میں سے باٹنی کے نکات نکال کے لے آتا ہے، کوئی ایمبریولوجی کے نکات نکال کے لے آتا ہے، کوئی فزکس کے نکات نکال کے لے آتا ہے، یعنی سائنسی بنیادوں پر بھی لوگ اس کے نکال کے لے آتے ہیں۔ باقاعدہ بعض بڑے ڈاکٹرز جو ہیں ایمبریولوجی کے وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایمبریولوجی کی جو اپنی تحقیقات ہیں قرآن کی روشنی میں انہوں نے ان کو ذکر کیا اور بتایا کہ قرآن کتنے عمدہ انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ قرآن طبقاتی تقسیم کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قومیں قبیلے برادریاں تمہاری اسی لیے بنائیں تاکہ تعارف ہو، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے، متقی۔ کیا بات ہے سر۔ اچھا یہ ایسا موضوع ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آپ کو اس وقت نہیں روکتا تو اس پر عجائب لا تنقضی، بولتا چلا جائے۔ عجائب لا تنقضی۔ محترم